بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل وائس آف مسلمز۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ ہی رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال پوچھتے ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو اس حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمارے چینل وائس آف مسلم کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، اذان کی آواز ہم دن میں 5 بار سنتے ہیں اور ہر نماز سے پہلے اذان کے ذریعے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اذان کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کا حیران کن معجزہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کی واضح دلیل ہے، اس بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کتے اذان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جن اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ان کا یہ گھومنا رات کے اندھیرے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی اذان بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس کی آواز سن کر بھاگنے لگتے ہیں، اور جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھ کر بھونکنے لگتے ہیں اور ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ رو رہے ہوں۔ اور شیاطین کے بھاگنے کا ذکر ایک احادیث میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیاطین کروی جریح کی آواز کرتے بھاگتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی آنکھ کی نظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ چیخ و پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں، اور کتا بھی انہی جانور میں سے ہے جو کہ جنات اور شیاطین کو دیکھ سکتا ہے، اسی لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتا ہے۔ دوستو، یہ تھا جواب اس سوال کا کہ کتا اذان کے وقت رونے کی آوازیں کیوں نکالتا ہے۔ آئیے آپ کو اذان کے چند فضائل بتاتے ہیں جن میں آپ کی خواہش ہوگی کہ ساری زندگی اذان دینے کو آپ اپنے ذمہ لے لیں۔ اذان کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی اذان جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر کے لیے چیز اس کے لیے مغفرت طلب کرتی ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والوں کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں۔ روایت ابن ماجہ، اس روایات میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی تو اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، حمادات سبھی شامل ہیں۔ تو خود ہی سوچ لیں کہ آج کل لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے اذان کی آواز کتنی دور تک جاتی ہے، اور اس تمام علاقے کی تمام مخلوق آپ کے لیے دعائے مغفرت کرے تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ اذان اور اول صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن دازی بھی کرنا پڑی تو وہ قرآن دازی بھی ضرور کریں گے۔ دوستو، اس احادیث سے بھی اذان کے بے پناہ اجر و ثواب کا ذکر ملتا ہے جو اگرچہ بیان نہ ہوا
لیکن اس بارے میں بھی فرمایا کہ لوگوں اذان کا اجر معلوم ہو جائے تو وہ اذان دینے کے لیے اپنا نام قرآن دازی سے نکالنے کے لیے بھی گریز نہ کریں گے۔ چلیے آپ کو اذان کے اس معجزے کے بارے میں بتائیں جس کے بارے میں جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی۔ یاد رہے کہ اذان کی آواز ایک ایسی آواز ہے جو دنیا بھر میں 24 گھنٹے گونجتی رہتی ہے، جو مسلمانوں کو نماز کے لیے پکارتی ہے اور ہر وقت کانوں میں رس گھولتی ہے۔ دنیا بھر کے ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں ہر وقت گونجنے والی آواز اذان کی آواز ہے۔ ماہرین کے مطابق ہر روز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے فجر کی اذان کا وقت شروع ہوتا ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے اور 1.5 گھنٹے بعد سماٹرا کے دیہات اور قصبات میں اذان شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ سلسلہ 1 گھنٹے بعد ڈھاکہ پہنچتا ہے۔ بنگلہ دیش میں اذانوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ کلکتہ اور سری لنکا میں اذانیں ہونے لگتی ہیں۔ دوسری جانب کلکتہ سے یہ سلسلہ ممبئی تک پہنچتا ہے اور پورا بھارت توحید و رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سری نگر اور سیال کوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے۔ اس عرصے میں پاکستان میں فجر کی اذانیں گونجتی ہیں۔ پاکستان میں یہ سلسلہ ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسقط کے بعد بغداد تک 1 گھنٹے کا فرق ہے اور پھر سعودی عرب، یمن، UAE، کویت اور عراق تک اذانیں گونجتی رہتی ہیں۔ اس کے بعد شمالی امریکہ، لیبیا اور ٹونس میں بھی اذانیں شروع ہونے لگتی ہیں۔ یوں فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا سے مشرقی جزائر سے شروع ہوا تھا 9.5 گھنٹے کا طویل سفر طے کر کے بحیرہ اوقیانوس تک پہنچتا ہے۔ اس سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کائنات میں ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب سینکڑوں مؤذن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی کا اقرار ہر لمحہ کائنات میں بلند ہوتا رہتا ہے۔ اس معجزے کے بارے میں سن کر ہر شخص سبحان اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ آپ بھی کمنٹس میں اپنے حصے کا سبحان اللہ لازمی تحریر کریں۔ یاد رہے کہ اذان مشاعر دین سے ہے۔ اذان کا احترام، اذان سے محبت ہر مومن کا ایمانی تقاضا ہے۔ اذان دینے کی ایک فضیلت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس احادیث مبارکہ میں یوں بیان ہوئی کہ قیامت کے دن جب مؤذن اٹھیں گے تو ان کی گردنیں سب سے بلند ہوں گی۔ باروایت مسلم شریف۔ دوستو، مؤذن کی یہ فضیلت اذان ہی کی وجہ سے ہے، کیوں نہ کہ اذان دعوت عامہ ہے اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جس طرح اذان کہنے کی فضیلت ہے، اسی طرح اذان کا جواب دینے کی بھی بہت فضیلت ہے، اور احادیث میں بیان ہوا ہے آخر تک اذان کو خاموش سے سننے اور جواب دینے کی تاکید فرمائی گئی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اذان کو خاموشی کے ساتھ سنیں اور اس کے ہر کلمے کا جواب دیں، اور اذان سن کر عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں اور مرد حضرات مسجد میں نماز ادا کرنے جائیں۔ یہی مسلمانوں کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔